السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 41 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ علم والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات بھی بتائی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے علم والے بندے ہی ڈرا کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور غالب ہے۔ یعنی جو علم والا ہوتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے نا اللہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کس باتوں سے خوش ہوتا ہے نا، تو وہی اللہ کی بات کو مانتے ہیں، وہی اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میرا رب مجھ سے خفا ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے ان کاموں سے بچ کے چلتا ہے۔ تو علم کیا ہے، انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بھی بچاتی ہے اور پرہیزگاروں میں سے بناتی ہے۔ تو جیسا کہ آیت سے پتہ چلتا ہے نا کہ علم والے کیا ہوتے ہیں، اللہ کی خشیت والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور ان کے سامنے ہر حق اور سچ اور باطل ہر چیز کی جو واضح نشانیاں کھل کے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور وہ جان جاتے ہیں کہ میرا رب کیسا ہے اور کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنے والا بنائے اور ہمیشہ علم کی اس راستے پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 52 تک کی ہمارا آج کا لیسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھر والوں سے اجاڑ دیے گئے ہیں اور ہم اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، خاص واقعہ ہے یہاں پر، اور وہ خاص واقعہ کیا ہے کہ دراصل جب بنی اسرائیل ایک کافی عرصے تک کی جو ہے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جب موجود تھے تو کچھ عرصے تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، یعنی کہ توحید پر رہے۔ پھر ان میں بگاڑ آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک رہے، اس کے بعد لیکن بنی اسرائیل میں بگاڑ آ گیا، دین میں بدعتیں ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی،
انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ نافرمانی اور شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دی، یعنی بنی اسرائیل نے، جیسا کہ آیت میں ہم لوگ نے پڑھا نا، کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں گے۔ تو پیغمبر نے ان سے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء سے، اپنے پیغمبر سے، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مسلط کر دیے جس کی اطاعت کر کے، جس کی ہم اتباع کر کے قوم کے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا، ہمارے قوم کو اجاڑ دیا، ہمارے بیویوں کو جو ہے سب لے گئے اور بچوں کو چھین لے گئے، بڑی سی ایک جماعت کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، اور اس طرح سے ہم سب کو جو ہے فناہ کر دیا۔ تو ہمارے لیے ایک لیڈر کو آپ مقرر کر دی تاکہ ہم اس کی جو ہے پیروی کر کے، اس کو فالو کر کے پھر ہم کیا کریں گے، ہمارے دشمنوں سے ہم لڑیں گے، اور پھر کیا ہوگا، ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، اپنے نبی سے اس طرح سے ڈیمانڈ کی تھی اور اس طرح سے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن انبیاء نے کیا کہا؟ ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ تم ڈیمانڈ تو کر رہے ہو، لیکن جب جہاد کا حکم آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگ نہ لڑو، اور پھر نہیں لڑو گے تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جب جہاد فرض ہو جاتی ہے، اور جہاد فرض ہونے کے بعد جب لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ پس منظر ہے اس کے پیچھے کا۔ آیت دیکھیں، آیت 247، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہ کے تو ہم ہیں، یعنی کہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے دی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے نبی سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں اور ہمارے لیے ایک ایسا لیڈر مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم لوگ اپنے دشمنوں سے لڑیں گے، تو جب ان کے نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت نام کا ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا اور لیڈرز بنا دیا ان کا، تو ان کو بہت اعتراض ہوا، کیونکہ دراصل طالوت جو تھے وہ کیا تھے؟ حضرت طالوت ان کی نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے بہت اعتراضات کی، یعنی بنی اسرائیل نے ان کے طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا گیا وہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اس طرح سے یہ اتنا غریب، اتنا بالکل حقیر اور ہم سب میں سب سے کمتر کو بادشاہ کیسے مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس پر اعتراض ہوا، تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، یہ جو میں نے سلیکشن کیا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے، اور ضروری ہے کہ قیادت اور سعادت کے لیے مال زیادہ، عقل اور علم اور جسمانی قوت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت
تم سب میں اس سب سے زیادہ ممتاز ہے، یعنی کہ تم سب میں سب سے زیادہ جس کے پاس عقل، علم اور جسمانی قوت اور طاقت اور ٹیلنٹ جس کے پاس ہے وہ طالوت کے پاس ہے۔ تم سب میں سب سے زیادہ جو ذہین شخص ہے وہ طالوت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، چن لیا ہے۔ اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو واسع الفضل ہے، وسیع فضل والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت عنایت سے نوازتا ہے۔ وہ علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ تقریر یعنی کہ یہ جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے، تب جا کے تھوڑا سا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے نا کوئی آپ ایک نشانی مقرر کر دیے کہ ہم جان لیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو اس کا ہم لوگ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ اتنی زیادہ سرکش، نافرمان اور ضد اور ہٹ دھرم قوم تھی کہ جب ان کے نبی نے ایک بادشاہ مقرر کر دیا تو وہ کس بنا پر فیصلے کرنے لگے کہ ہم تو کیا ہے، ہم تو پیسے والے ہیں، ایک ہم سب میں جو سب سے غریب اور سب سے کم درجے کا ہے، جس کی نسل بھی بنی اسرائیل سے نہیں ہے، تو وہ بادشاہ ہمارے لیے کیسے مقرر ہو سکتا ہے نا۔ تو اس طرح سے ان کے جو قوم تھی اس نے اعتراض کیا، اور ٹھیک اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے اعتراضات ہوئے نا، ہمارے معاشرے میں بھی اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لکھ کر اور علم حاصل کر کے لوگوں میں بیٹھ کے درس تبلیغ کا کام کرتا ہے نا، تب بھی لوگ اسی طرح سے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو پیسوں کو لے کر کے جسٹیفائی یعنی کہ ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا مال نہیں ہے یا دولت نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا ہے، لوگوں کو ججمنٹ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کسی کو مال نہیں دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، اس کو ذہن دیا ہوتا ہے، اس کی جو عقل اور اس کی جو قوت ہے اور اس کی جو لوگوں پر راج کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور سامنے والا جو دشمن ہے اس کے جو مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ صلاحیت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا تھا، لیکن ان کی قوم نے کیا اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے، یہ غریب مسکین اور ہم سب سے زیادہ جو بالکل کمتر ہے، یہ کیسے طالوت ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ہمارے لیے ایک نشانی مقرر کر دیں، جب وہ نشانی ہو جائے کہ تو ہم جان لیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت 248 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی تو یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ ایک خاص دلیل ان کو بتائی گئی۔ کیا دلیل تھی؟ کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو صندوق ہے تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ صندوق یعنی تابوت، جو آیت میں الفاظ آیا ہے یَأْتِیَکُمُ التابوت، آ جائے گا تمہارے پاس تابوت۔ تابوت توب سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنے کے، کیونکہ بنی اسرائیل تبرکہ یعنی کہ برکت کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور یہ تابوت بھی ان کے دشمنوں نے ان سے چھین لیا تھا، یعنی کہ یہ جو تابوت تھا، تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہت کے لیے من جانب اللہ نشانی سے سمجھا، یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بالکل طالوت جو ہے، طالوت کی بادشاہی اللہ نے ہی مقرر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی
اسے ان کے لیے ایک اعجاز اور فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے وہ جو بندوں پر نازل فرماتا رہتا ہے، یعنی کہ ایسا خاص مدد اور ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر و استقامت جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جنگ میں بھی کیا ہوتے ہیں، جیت جاتے ہیں اور دشمن ان سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کے تبرکات یقیناً بإذن اللہ اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کے جو تبرکات ہوتے ہیں نا، کہ اس میں جو تابوت سکینہ میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، بچے ہوئے چیزیں تھی منسلوا کی، اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ تورات کی کچھ تختیاں تھی، اس طرح سے کافی چیزیں اس میں اکٹھی تھی۔ تو اس میں اس طرح سے انبیاء صالحین کے اس میں تبرکات تھے۔ تو انبیاء اور صالحین کے تبرکات بے شک وہ اس طرح سے برکت رکھتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ واقعی میں تبرکات ہوں۔ تو اس طرح سے اس تابوت میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز اگر متبرک نہیں بن جاتی، جس طرح سے آج کل بھی تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، جن کا تاریخی طور پر ثبوت بھی نہیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، یا ان کا جو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں، اور یا پھر اس طرح سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے جو تبرک کے نام پہ چیزیں بانٹی جاتی، لیکن وہ واقعی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کوئی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قبروں پر کیا ہوتا ہے، قبریں وغیرہ جو مزار جس کو بناتے ہیں پکا کر کے اور اب بہت خوبصورت سجا کے، پھر جب اس کو دھویا جاتا ہے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے قبروں کو، پھر پانی جو اس کا ہوتا ہے اکٹھا کر کے اور وہ لوگوں کو پینے پلانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ بیماری نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب گندا ہے، گندا پانی ہے، یہ متبرک کیسے ہو سکتا ہے نا، کہ آپ دیکھیں یہ سب غلط بات ہے۔ اور یہ سب کیا ہے، ایک طرح سے جاہلانہ رسمیں ہیں جو بس باپ دادا کے وقت سے چلی آ رہی ہیں، اور بچے بھی اس کو پورا کر رہے ہیں، اور پیر مریدگی اور قبروں کو دھونا، پھر اس کا غسل اور غسل کا پانی پلانا اور پینا، یہ سب کیسے تبرکات ہو سکتا ہے نا، یہ تو تبرکات نہیں ہو سکتا۔ تبرکات تو جو ہے وہ ہے، لیکن جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھی انسان لگا ہوا، تو یہ سب بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو لیکن جو بنی اسرائیل کے بیچ میں جو تابوت سکینہ تھا وہ تبرکات تھا۔ تو پھر اس طرح سے جب بنی اسرائیل نے ان سے ڈیمانڈ کیا، اس طرح سے پھر بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ پر وہ تابوت سکینہ واپس آ گیا انہی کے پاس میں ہی، اور وہ طالوت کے گھر کے آگے ہی آ گیا۔ تو ان کی جو نشانی ہے وہ پوری ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ یہ جان گئے کہ واقعی میں طالوت جو ہے وہ سچا بادشاہ ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مقرر کیا ہے۔ تب پھر وہ اس پر ایمان لے آئے۔ آیت دیکھیں، آیت 249، فَلَمَّا فَصَّلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر کے نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومن سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا،
بعض اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ حضرت طالوت کے لشکر کی آزمائش ہوئی ایک نہر کے ساتھ۔ یہ نہر کہاں پر ہے؟ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ یعنی جو طالوت کے جو لشکر تھے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا، ان کی آزمائش ہوئی، اور ان کی دو طرح سے آزمائش تھی۔ پہلی آزمائش کی اطاعت امیر میں ہر حال میں وہ ضروری ہے، یعنی کہ آپ کا جو لیڈر ہے آپ کو ان کی بات ماننی ہے، یعنی امیر کی بات ماننی ہر حال میں ضروری ہے، اور خاص کر کے جنگ کے میدان میں امیر کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر دوسرے کہ یہ بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں ضرور آزمایا جائے گا۔ جب اللہ کی راہ میں کوئی شخص نکلا ہے، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ جہاد، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ عبادت ہے، جب بھی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک اور پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کرے۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت پر اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی۔ تو یہ نہر ان کی آزمائش تھی جس نے اس نہر سے پانی پی لیا تو طالوت نے کہا وہ مجھ سے میرا تعلق نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی بات کے باوجود بھی کیا ہوا؟ اکثریت نے پانی پی لیا۔ اکثر جتنی بھی ان کے لوگ تھے طالوت کی فوج کے، سب نے پانی پی لیا۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے جو مختلف اقوال میں نقل کیا مفسرین میں، اس میں جو ہے ایک بات نہیں بتائی، لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اور 313 جنگ بدر میں شامل ہونے والے جو جہادی ہیں ان کا بھی جو ہے تعداد تھی 313۔ اس طرح سے جو مخلص اور خالص جو لوگ تھے جنہوں نے اس آزمائش میں وہ پاس ہو گئے تھے، اور انہوں نے طالوت کی نے جو بتایا تھا کہ جو تمہیں ایک آزمائش ہے تمہاری اس نہر کے ذریعے سے، تو تم کو اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے۔ جو اس نہر کی آزمائش سے پاس ہونے والے جو لوگ تھے وہ 313 تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے نا تو اس کا امتحان ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو بھوک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کے کرنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہی حال ان کا بھی ہوا جب ان کا جو ہے پہلی دفعہ ان کو آزمایا گیا کہ کس طرح سے وہ اپنی امین کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ اور جب جو دوسرا ان کی آزمائش تھی کیا؟ پانی، پیاسے ہونے کے باوجود بھی سامنے جو نہر بہہ رہی ہے اس میں سے پانی نہیں پینا ہوگا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایک انسان سخت پیاسا ہوتا، ہم تو کہیں مارکیٹ وغیرہ، ایک عام انسان کہیں مارکیٹ جاتا ہے دھوپ سے اور شدت سے، سب جب لوٹ کر آتا ہے تو کتنا پانی پیتے ہیں نا، ہم سب خوب پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں۔ پھر پانی بھی لیجئے، کولڈ ڈرنک بھی لیجئے، سب چیز لیجئے خوب ٹھنڈا ٹھنڈا، پھر ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے، تب جا کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور دیکھیں اس وقت کی جو ہے شدت کی گرمی اور شدت کی دھوپ، اور پانی بھی نہیں پینا ہے، اور بس پانی بھی اتنا پینا ہے کہ چلو بھر کا پانی ہو، بس اس سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں صبر نہ کر سکے، جو شخص مشقت اور برداشت نہ کر سکے، تو وہ اللہ کا کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے، استقامت ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کے راہ میں ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، مشکلات سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اب پیاس لگی ہے، سامنے نہر جاری ہے، پانی نہیں پینا ہے اس میں سے سوائے ایک چلو کے، بس انہوں نے اجازت دی تھی، جو لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بس اس میں سے ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں نا۔ تو یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار رہیں۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پر پار کر گئے اور آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا تھا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح نا جیسے رمضان میں خوب انسان پیٹ بھر کر افطاری کر کے
اور پھر تراویح آج تو ہم نے خوب پانی پی لیا اور آج ہمارے اندر تراویح پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے نا، اس طرح سے اکثر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج تو ہم نے خوب کھا پی لیا اور خوب پانی پی لیا، آج تو ہمارا پیٹ اتنا پھول رہا کہ آج ہمارے اندر تراویح پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دن انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا 12 بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ قلیل یعنی کہ چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بہت ساری عبرت ہے ہم سب کے لیے، بہت ساری نصیحت ہے کہ کبھی بھی ہمیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے نا انسان کا، وہ بھی ختم، کیونکہ چھوٹے سے جو لوگ تھے، چھوٹی سی جماعت بچی۔ اب جو ہے طالوت کا جو لشکر تھا بہت چھوٹا سا رہ گیا تھا۔ کتنا رہ گیا تھا؟ 313۔ اور جالوت جس سے مقابلہ تھا وہ بہت طاقتور لوگ تھے، بہت زیادہ کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی جو ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے، جس شخص کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی مدد، تو کامیابی ان کے دروازے پر آتی ہے، کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کامیابی ان کے قوم کے ساتھ تھی۔ تو جب انسان اللہ اور رسول کی اطاعت گزاری کرتا ہے، اپنے پیغمبروں کی اطاعت گزاری کرتا ہے، اپنے لیڈر اور اپنے سردار کی اطاعت گزاری کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے جو ہے قدم اس کے چومتی ہے، فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ تو انہوں نے جب اللہ رسول کی اطاعت کی بات مانی، اپنے لیڈر کی بات مانی، اور انہوں نے اپنے جنگ اور جہاد سے بھی پیچھے، مطلب کہ ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، ہر طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، تو پھر کیا ہوا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوئی۔ آیت 250 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تو جالوت اس دشمن کا قوم کا کمانڈر تھا، یعنی کہ جن سے ان کا مقابلہ تھا بنی اسرائیل کی قوم اور طالوت کا، تو اپوزیشن جو پارٹی تھی وہ جالوت ان کا جو ہے قوم کا کمانڈر تھا، یعنی لیڈر تھا، سربراہ تھا، جس سے طالوت اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی، یعنی کہ یہ جو قوم تھے بہت طاقتور، بہت جنگجو اور بہت زیادہ جو ہے بے انتہا لیڈر تھے، اور ان کی اس شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر، ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح کی کامیابی کی دعا مانگی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایمان والے جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم دے، اور ہمیں جو قوم کفار ہے نا ان سے ہماری مدد فرما دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، پڑھا بھی کریں، جب دشمن کا خوف ہو، جب ایسے خطرات محسوس ہو تو اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ سے صبر مانگنے کی بھی دعا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں صبر ختم ہو گیا ہے نا، استقامت ختم ہو گئی ہے، تو صبر اور استقامت مانگنے کی اللہ سے یہ خوبصورت دعا ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں کیا کرے کہ اللہ کے جب راہ میں آئیں گے تو ہمیں صبر کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی راہ میں ہمیں عبادت میں جب تک ہم صبر نہیں کریں گے نا، تب تک ہم جو ہے نہیں اللہ کا یہ سب قرب پا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں عبادت میں بھی کیا ہے، جب تک انسان کے اندر صبر نہیں ہوگا نا، استقامت نہیں ہوگی، تو کیا انسان عبادت کر سکتا ہے؟ ایک روزہ بھی جب اس کو رکھنا ہے تو اس کو صبر کی ضرورت ہے۔ نماز جو 18 اور 20 اور پھر کیا ہے رمضان میں پھر وہ 37 رکعات ہو جاتی ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی صبر چاہیے نا، کہ انسان اپنے آپ پہ صبر کرے، کنٹرول کرے اور اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو کھڑا رکھے اتنی دیر۔ تو ہر معاملات میں، ہر عبادات میں، ہر انسان کی زندگی میں اس کو صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔
تو یہ صبر مانگنے کی دعا ہے اور استقامت کی دعا ہے، اس کو خوب مانگے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر استقامت دے، اور ہم سب کو کافر قوم کے مقابلے میں ہم سب کی مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 251 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جالوتیوں کو شکست دی، جو طالوت کے اپوزیشن تھے، جو بنی اسرائیل کے اپوزیشن جو قوم تھی، ان کو شکست دی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ابھی پیغمبر نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور اس لشکر یعنی کہ طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی کے طور پر وہ طالوت کے ساتھ شامل تھے، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست اللہ تعالیٰ نے دلوائی۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک بڑی سی جو قوم تھی، لیکن کیا تھے، ایک اہل ایمان والے جو چھوٹی سی جو تعداد تھی، لیکن جب وہ صبر پہ ڈٹے رہے، استقامت پہ ڈٹے رہے، اور اللہ کے اور رسول کے اطاعت گزار ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، فتح و نصرت عطا فرمائی۔ کبھی بھی انسان کو اپنی تعداد کے اوپر اتنا غور فکر نہیں کرنا چاہیے نا، کہ آپ دیکھیں تعداد اگر بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں اگر کوئی بھی بات آپ کی سننے والا نہیں ہے اور بات ماننے والا نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی تعداد سے؟ اور اگر آپ کی جو ہے تعداد بالکل تھوڑی سی ہے، لیکن آپ کے سب اطاعت گزار ہے اور بات ماننے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو کیا ہے؟ تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اکثریت یعنی کہ جو زیادہ تر جو لوگ ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمارے ہر معاملات، ہمارے ہر کام ہم کس کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے زیادہ تر تو لوگ یہی کر رہے ہیں نا۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اکثر لوگ یہی کر رہے ہیں۔ جو زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے پتہ اکثریت صحیح راستے پہ ہے؟ اگر زیادہ تر لوگ کوئی کام کر بھی رہے نا، تو ان کو دیکھا دیکھی جو لوگ جو نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت وہی کام کر رہی ہے۔ تو اکثریت جو زیادہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ کوئی بات درست نہیں ہے کہ اکثریت جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اکثریت جو کام کر رہی ہے، وہ کچھ بھی کر رہی ہے، وہ اتباع کر رہی ہے، وہ غلط کا اتباع کر رہی ہے۔ تو اکثریت کی ہمیں انسان کو یعنی کہ لوگوں کو اکثریت کی فالو نہیں کرنا ہے، لوگوں کا انسان کو اتباع نہیں کرنا۔ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، کس کی اتباع کرنی ہے انسانوں کو؟ قرآن اور سنت کی اتباع کرنی ہے۔ قرآن اور سنت کو بس انسان مانے، اور جو ہے لوگوں کے اوپر نہ جائے کہ اکثر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں، موجودہ دور میں جو زیادہ تر یہ جو ہو رہا ہے، ہم بھی وہی کریں گے نا۔ اس طرح سے انسان کو اس سوچ سے بچنا چاہیے۔ ہمارا قرآن اور ہماری سنت کیا کہتی، ہمیں وہ فالو کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو چھوٹی سی جو جماعت ہوتی ہے نا، اس طرح سے بڑی سی جماعت پر وہ کیا ہوئی؟ فتح، اس کو کامیابی مل گئی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر جو ہے لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کراتے، تو زمین پر فساد پھیل جاتا۔ تو ایک وقت اور دور آتا ہے، ہر ایک کا ایک وقت اور دور ہوتا ہے، لیکن جب ختم اللہ تبارک تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے پھر بعض اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو زمین پر فساد پھیل جاتا۔ جس طرح سے
جانتے ہی ہیں آپ لوگ، فرعون کا جو ہے جو مطلب بادشاہت تھی وہ کتنے سال رہی؟ زیادہ سے زیادہ 400 500 سال۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا اور پھر اس کو شکست ملی۔ اسی طرح سے نمرود جو بادشاہ تھا، اسی طرح سے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ کوئی بھی بادشاہ ہو، اس کی جو ہے بادشاہت کچھ ہی سال چلتی ہے۔ اسی طرح طالوت، آج جو ہم لوگ نے واقعہ پڑھا، اس میں طالوت جو بادشاہ تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے جالوت جو ظالم بادشاہ تھی اور اس کی قوم کو شکست دی۔ اس طرح سے بعض لوگ جو ہے بعض کو اسی طرح دفع کراتے ہیں۔ یہ سب کرانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اسی طرح زمین پر انسان فساد میں نہ مبتلا رہے، فساد کو ختم کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو، زمین پر فساد نہ پنپے، زمین پر فساد نہ پھیلے، زمین پر کیا ہو؟ خوشحالی ہو، سکون ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور کیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ آیت 252، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں خطاب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ 1450 سال پہلے۔ اور جو ہم لوگ نے یہ موسیٰ اور جو ہے ان کے بعد کا جو طالوت کا جو واقعہ پڑھا، تو یہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے، 2500-3000 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا ہے، کافی سال پہلے کا، ہزاروں سال پہلے کا ہے نا۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے 100-200 سال پہلے کیا ہوا تھا کسی شخص کے بارے میں یا کسی کوئی بادشاہ کے بارے میں، ہم نہیں بتا سکتے جب تک کہ ہم کہیں پہ کوئی ہسٹری کی بک پڑھ نہ لیں، نہ دیکھ نہ لیں نا۔ اور آپ دیکھیں اس وقت یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی نا؟ اس وقت تو اس طرح سے کوئی بھی ہسٹری کی بک وغیرہ کوئی بھی نہیں لکھی گئی تھی، کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا اور آیتیں نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ یعنی کہ سچائی کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ جو تھے، اہل مکہ کے جو لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، ان کو یہاں تک کہ ان کا انکار ہی نہیں کیا، ان کو جھٹلایا، ان کا استہزاء یعنی کہ مذاق بھی اڑایا، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کو یہاں تک یہ بھی کہا کہ یہ کذاب ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ طرح طرح سے جو ہے سحر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں لوگوں پر اس طرح سے۔ اور اہل مکہ جو ہے ہمارے فیملی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بھائی بہن میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان ہو جاتا ہے اور ایک کفر کرنے والا ہی رہ جاتا ہے۔ اس طرح سے تمام طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ والوں نے الزام لگائے۔ تو یہ جو گزشتہ واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی رسالت اور صداقت کی یہ دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کتاب میں پڑھی اور نہ کسی سے یہ سب باتیں انہوں نے سنی تھی، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیب کی وہ خبریں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبر نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں تھا، اتنا ہی ان کو معلوم تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، بات پہنچائی وحی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ان کو بات پہنچائی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے کے جو واقعات ہیں ایسے سنا دی جیسے کہ بالکل سامنے چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس طرح سے۔
تو اس سے کافی ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اس واقعے میں ہم سب کے لیے کافی عبرت ہے، اور اس سب پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے، واقعات سے ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے، ہم کون سی جگہوں پہ ہم صبر کرتے ہیں، کون سی جگہوں پہ ہم نہیں صبر کرتے ہیں، کہاں پر ہم اپنے لیڈر جو ہمارے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، دینی جو ہے جہاں پہ ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے اگر کوئی سلیکٹ ہے، ہم ان کی کتنی بات مانتے ہیں، کتنی نہیں مانتے ہیں، اور خود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہم اتباع کرتے ہیں، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ کی ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ اس پارے میں، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔